بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلباء اور طالبات، امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم فرسٹ ایئر اسلامیات کا 8واں لیکچر سٹارٹ کرتے ہیں، جو کہ وحی پر مشتمل ہے، وحی کے بارے میں ہے۔ اس سے پچھلے لیکچر میں ہم نے عقیدہ رسالت کے بارے میں پڑھا کہ عقیدہ رسالت کسے کہتے ہیں، رسول کا لفظی معنی اصطلاحی معنی کیا ہے، نبی کسے کہتے ہیں، نبی کی لغوی اور اصطلاحی معنی کیا ہے، پھر رسول اور نبی میں فرق کیا ہے، پھر رسولوں کی تعداد کتنی ہے۔ تو آج سے ہم وحی کے بارے میں بات کریں گے۔ دیکھو بیٹا، عام معمول یہ ہے، طریقہ اور عادت یہ ہے کہ کسی رسول پر یا کسی نبی کو جب نبوت ملتی ہے تو وہ وحی کے ذریعے ملتی ہے، وہ نبوت اور رسالت وحی کے ذریعے ملتی ہے۔ تو اس لیے آج ہم وحی پر بات کریں گے۔ دیکھو بیٹا، وحی کسے کہتے ہیں، اس کا لغوی معنی کیا ہے، اس کا اصطلاحی معنی کیا ہے، وحی کی اقسام کتنی ہے۔ اس سے پہلے ہم وحی کے بارے میں کچھ باتیں ہیں جس کو ہمیں سمجھ لینی چاہیے۔ دیکھو بیٹا، اللہ جل شانہ نے ہر انسان کو اس دنیا میں آزمائش کے لیے بھیجا ہے، اور اس انسان پر کچھ ذمہ داریاں عائد ہے، کچھ ذمہ داریاں ہیں اس پر، اور یہ پوری کائنات، یہ دنیا کا پورا سسٹم، یہ انسان کی خدمت میں اللہ نے لگا دیا ہے۔ تو اب انسان کو یہ دو کام کرنے چاہیے کہ نمبر ایک، کائنات کی تمام چیزوں سے وہ صحیح اور ٹھیک فائدہ لے اور کام لے، یعنی صحیح استعمال کرے۔ دوسرا یہ کہ جب یہ کائنات کی جو اشیاء ہے اور چیزیں ہیں، اس کو استعمال کرتے ہوئے اللہ کی احکامات کو مد نظر رکھے اور کہیں ایسی حرکت نہ کرے جو اللہ کے مرضی کے خلاف ہو۔ تو اب ان باتوں کو جاننے کے لیے علم کی ضرورت ہے، یعنی انسان کو یہ بھی معلوم ہونی چاہیے کہ اب اس دنیا کی حقیقت کیا ہے، کائنات کی حقیقت کیا ہے، وہ کون سی باتیں ہیں جن کو اللہ جل شانہ پسند فرماتا ہے، وہ کون سی باتیں ہیں اور کون سے کام ہیں جن کو اللہ جل شانہ ناپسند فرماتا ہے۔ اگر یہ علم نہ ہو تو پھر انسان کے لیے زندگی گزارنا یہ ممکن نہیں ہے۔ تو اس کے لیے اس معلومات کو حاصل کرنے کے لیے انسان کے پاس 3 راستے ہیں۔ نمبر ایک ہے حواس خمسہ، یعنی 5 حواس، یعنی حواس ان انسان کے جسم میں بعض اعضاء ایسے ہیں جن کے ذریعے انسان اگر معلومات حاصل کرنا چاہے تو حاصل کر سکتا ہے۔ تو حواس خمسہ 5 ہے۔ نمبر 1 ہے آنکھ، نمبر 2 ہے کان، نمبر 3 ہے منہ، نمبر 4 ہے ہاتھ، اور نمبر 5 ہے پاؤں۔ تو یہ 5 حواس خمسہ ہے جن کے ذریعے انسان کو بعض چیزوں کی معلومات حاصل ہوتی ہے۔ مثلا یہ دیوار ہے یا یہ وائٹ بورڈ ہے، اس کا رنگ کس طرح ہے، تو یہ سفید ہے اس کا رنگ۔ اب اگر ہم اس پر ہاتھ پھیر دیں، ہاتھ چھونے سے ہمیں یہ پتہ نہیں لگتا کہ یہ ریڈ ہے یا گرین ہے یا وائٹ ہے۔ ہم آنکھ کے ذریعے دیکھیں گے کہ یہ کلر کس طرح ہے۔ تو یہ ایک حس ہے، یہ آنکھ، جس کے ذریعے ہمیں یہ علم حاصل ہو گیا کہ یہ بورڈ یہ سفید اور وائٹ ہے۔ اسی طرح بعض اشیاء ایسے ہیں جو کان کے ذریعے ہمیں معلومات حاصل ہوتی ہے ان اشیاء کی، یا اس طرح منہ کے ذریعے، ہاتھ کے ذریعے اور پاؤں کے ذریعے۔ تو یہ ہے حواس خمسہ جس کے ذریعے انسان کو معلومات حاصل ہوتی ہے۔ تو ایک راستہ یہ ہے علم حاصل کرنے کا۔ دوسرا راستہ وہ ہے
عقل، یعنی بعض اشیاء، بعض چیزیں ایسی ہے جو انسان عقل کے ذریعے اس کی معلومات حاصل کرنا اگر چاہے تو کر سکتا ہے۔ اب مثلا میں نے ایک مثال دی کہ یہ بورڈ کا جو کلر ہے یہ وائٹ ہے، سفید ہے، تو ہم نے آنکھ کے ذریعے یہ معلومات ہمیں حاصل ہو گئی۔ لیکن اگر ہم یہ معلوم کرنا چاہتے ہیں کہ یہ بورڈ کس طرح بنایا گیا ہے اور کیسے بنایا گیا ہے اور کس نے بنایا ہے، تو یہ معلومات ہمیں حواس کے ذریعے معلوم نہیں ہوتی، یہ ہمیں عقل کے ذریعے، اگر اس نتیجے پر پہنچنا ہے تو عقل کے ذریعے پہنچیں گے۔ عقل سے ہم یہ اندازہ لگا سکتا ہے کہ یہ کسی معمار نے بنایا ہے، کسی مستری نے بنایا ہے، تو یہ حواس کے ذریعے نہیں بلکہ عقل کے ذریعے ہمیں معلوم ہوگا۔ اب یہ عقل جو ہے یہ بھی غیر محدود نہیں ہے، بلکہ اس کی بھی ایک حد ہے، ان لمیٹڈ نہیں ہے بلکہ اس کی بھی ایک لمٹ ہے کہ وہاں جا کر اس حد تک عقل کام کرتا ہے، باقی عقل بھی جواب دیتا ہے وہ کام نہیں کرتا۔ تو تیسرا راستہ جو ہے ہمارے پاس علم حاصل کرنے کے لیے تو وہ ہے وحی، یہ تیسرا راستہ ہے ہمارے ہاں۔ بعض اشیاء کی معلومات ہم حواس کے ذریعے کر سکتے ہیں، بعض اشیاء کی معلومات ہم عقل کے ذریعے کر سکتے ہیں، لیکن بعض ایسی چیزیں ہیں، ایسی اشیاء ہیں جو نہ ہمیں حواس خمسہ بتا سکتے ہیں اور نہ عقل بتا سکتا ہے، بلکہ اس کے لیے کسی تیسرے راستے کو ڈھونڈنا پڑے گا۔ تو وہ تیسرا راستہ کیا ہے؟ وہ وحی ہے۔ وحی کے ذریعے ہمیں بعض چیزوں کی معلومات حاصل ہوگی۔ مثلا اب یہ ہم نے یہ بھی معلوم کر لیا کہ اس بورڈ کا کلر جو ہے وہ وائٹ ہے، یہ بھی ہمیں معلوم ہو گیا کہ ہم نے یہ معلوم کر لیا کہ یہ کسی معمار نے بنایا ہے، عقل کے ذریعے ہمیں معلوم ہوا۔ لیکن اب ہمیں یہ معلوم نہیں ہے کہ اس بورڈ کو کس طرح استعمال کرنا اور کس طرح نہیں استعمال کرنا۔ ہم اگر کس طرح استعمال کریں گے تو اللہ راضی ہوں گے، اگر کس طرح استعمال نہیں کریں گے تو اللہ ناراض ہوں گے۔ تو یہ بات ہمیں صرف وحی کے ذریعے معلوم ہوگی، نہ عقل کے ذریعے معلوم ہو سکتی ہے اور نہ حواس خمسہ کے ذریعے معلوم ہو سکتی ہے۔ تو اس لیے ضرورت وحی کی اس لیے پیش آئی، یہ بھی ایک ہیڈنگ آپ کو دینا ہے تو دیں کہ وحی کی ضرورت کیوں پیش آئی۔ تو یہ باتیں ہے کہ بعض اشیاء کی معلومات ہمیں حواس خمسہ کے ذریعے معلوم ہوتی ہے، بعض چیزوں کی معلومات ہمیں عقل کے ذریعے معلوم ہوتی ہے، اور بعض چیزوں کی معلومات ہمیں وحی کے ذریعے معلوم ہوتی ہے۔ تو اس لیے معلومات حاصل کرنے کے لیے ہمیں وحی کی ضرورت اس لیے پیش آئی۔ اب یہ بات تو ہو گیا، اب آگے وحی کا لغوی معنی۔ وحی کا لغوی معنی ہے بیٹا اشارہ کرنا یا دل میں چپکے سے کوئی بات ڈال دینا، یہ وحی کا لغوی معنی ہے کہ اشارہ کرنا، خفیہ اشارہ کرنا یا دل میں سے کوئی بات چپکے سے ڈال دینا، یہ وحی ہے۔ اس کو ہم دل میں سے چپکے سے کوئی بات ڈالنا، اس کو ہم القاء بھی کہہ سکتے ہیں، القاء فی القلب اس طرح ہے۔ القاء فی القلب یعنی قلب میں، دل میں القاء کرنا، کوئی بات ڈالنا، تو یہ ہے وحی کا لغوی معنی۔ لغوی معنی یہ ہو گیا۔ اب اصطلاحی معنی۔ اصطلاحی معنی وحی کا کیا ہے؟ اللہ تعالی اپنے پیغامات کو کسی رسول کی طرف کسی فرشتے کے ذریعے نازل کرنا وحی کہلاتا ہے۔ اللہ تعالی کے پیغامات کسی رسول کی طرف کسی فرشتے کے ذریعے نازل کرنا وحی کہلاتا ہے۔
یعنی وحی کا اصطلاحی معنی یہ ہے کہ اللہ کے جتنی بھی پیغامات ہیں وہ کسی فرشتے کے ذریعے کسی رسول کی طرف نازل کرے، اس پر نازل ہو جائے تو اسے کیا کہتے ہیں؟ وحی کہتے ہیں۔ لیکن بیٹا ایک بات یاد رکھو کہ قرآن میں جہاں بھی وحی کا لفظ آیا ہے اس سے ہم صرف لغوی معنی لیں گے، کیونکہ اگر ہم اصطلاحی معنی لیں گے تو اصطلاحی معنی تو یہ ہے کہ اللہ کے پیغامات کسی رسول کی طرف کسی فرشتے کے ذریعے نازل کرنا، یہ وحی ہے۔ تو ہم اگر وہ پیغامات یا جو وحی کا لفظ آیا ہے اسے ہم اصطلاحی معنی لیں گے تو پھر معنی بہت غلط ہو جائے گا۔ مثلا ایک آیت ہے وَإِنَّ الشَّيَاطِينَ لَيُوحُونَ إِلَىٰ أَوْلِيَائِهِمْ لِيُجَادِلُوكُمْ کہ شیطان وحی ڈالتا ہے اپنے دوستوں کے دلوں میں، یعنی انسانوں کے دلوں میں، تاکہ وہ اپنے درمیان لڑائی کرے، جھگڑا کرے۔ تو اب وہاں لفظ آیا ہے لیوحون، وحی کا لفظ آیا ہے۔ اگر ہم وہاں لغوی معنی استعمال نہ لیں اور وحی کا جو لغوی معنی ہے وہ ہم نہ مان لیں تو پھر یہ بات سامنے آئے گی کہ شیطان بھی نبی ہے، نعوذ باللہ۔ تو شیطان تو نبی نہیں ہے، وہ تو شیطان ہے۔ تو وحی سے ہم لغوی معنی وہ لیں گے، اصطلاحی معنی نہیں لیں گے۔ یا ایک واقعہ ہے موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کہ جب اس کی پیدائش ہوئی تو اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کی جو ماں ہے ان سے عرض کیا کہ اس کو صندوق میں ڈال کر دریا میں پھینک دو، ڈال دو، آگے اللہ کی مرضی ہے، جس طرح وہ تربیت کر سکتا ہے تو کر لے گا۔ تو جب وہاں یہ واقعہ ہے تو وہاں بھی وحی کا لفظ استعمال ہوا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کی جو ماں ہے اس کے دل میں یہ وحی آئی۔ تو اگر ہم یہ مانیں گے کہ یہ وحی اصطلاحی وحی ہے تو پھر یہ بات بھی ہمیں لازم مانا ہوگا کہ ضروری ہے کہ ہم مان جائیں کہ پھر موسیٰ علیہ السلام کی ماں جو ہے وہ بھی نبیہ ہے، حالانکہ وہ نبیہ تو نہیں ہے، عورت کبھی بھی نبی نہیں ہو سکتی۔ تو اس لیے قرآن میں جہاں بھی وحی کا لفظ آیا ہو اس سے ہم صرف لغوی معنی وہ لیں گے کہ لیوحون الی اولیائہم، یعنی وسوسے ڈالتا ہے شیطان، دل میں چپکے سے کوئی بات ڈالتا ہے، یہ وسوسے ہیں۔ یا موسیٰ علیہ السلام کی ماں پر جو بات ہے تو وہ کیا ہے؟ وحی کا لغوی معنی ہے کہ اللہ نے اشارہ کیا، دل میں کوئی بات ڈال دی۔ آگے جی، نزول وحی کے طریقے۔ نزول وحی کے طریقے یعنی وحی کس طرح نازل ہوتی تھی، وہ کون سے طریقے تھے، کون سی حالت تھی، وحی کس طرح نازل ہوتی تھی۔ تو اس کے لیے بہت سے طریقے ہیں، لیکن آج ہم صرف 3 پڑھیں گے کیونکہ امتحانی نقطہ نظر سے یہ 3 ہے، اور اسلامیات کا جو بک ہے اس میں بھی صرف یہ 3 ہے۔ تو نمبر 1 یہ ہے دل میں کوئی بات ڈالنا۔ وحی کیا ایک طریقہ یہ ہے، دل میں کوئی بات ڈالنا، جس طرح کہ اللہ جل شانہ نے مختلف جگہوں پر، مختلف مقامات پر انبیاء علیہم السلام پر فرشتہ نازل نہیں کیا کہ جاؤ یہ پیغام لے لو، وہاں پہنچا دو، نہیں، بس دل میں کوئی بات ڈالا گیا، کوئی بات ڈالا، اللہ جل شانہ نے کوئی بات ڈالی پیغمبر کے دل میں، تو یہ ہے وحی کا ایک طریقہ۔ دوسرا طریقہ یہ ہے کہ فرشتے کے ذریعے وحی نازل کرنا، یہ دوسرا طریقہ ہے کہ فرشتے کے ذریعے وحی نازل کرنا، جس طرح جبرائیل علیہ السلام آیا کرتے تھے وحی لانے کے لیے، پیغامات پہنچانے کے لیے۔ جبرائیل علیہ السلام یہ بہت، بلکہ سارے انبیاء کرام کو جو وحی آئی ہے تو وہ جبرائیل علیہ السلام نے لائی ہے۔ کبھی جبرائیل علیہ السلام اپنی شکل میں آتے تھے اور کبھی جبرائیل علیہ السلام کسی انسان کی شکل میں آیا کرتے تھے، جس طرح روایت میں آتا ہے کہ جبرائیل علیہ السلام دحیہ کلبی رضی اللہ تعالی عنہ کے شکل میں آیا کرتے تھے۔ وہ بہت پیارا صحابی ہے جس کی ہم شکل جبرائیل علیہ السلام ہوتے۔
تو یہ دوسرا طریقہ ہے۔ تیسرا طریقہ، پردے کے پیچھے بات کرنا۔ یہ ایک طریقہ یہ ہے کہ پردے کے پیچھے نبی کے ساتھ بات کرنا، یہ بھی وحی کا ایک طریقہ ہے۔ جس طرح موسیٰ علیہ السلام کوہ طور، یہ طور ایک پہاڑ کا نام ہے، وہاں جا کر اللہ کے ساتھ ہم کلام ہوتے تھے، باتیں کرتے تھے، تو وہاں بہت پردے تھے، آمنے سامنے نہیں ہوئے تھے، بلکہ پردے کے پیچھے وہ ہم کلام ہوتے تھے اور وحی نازل ہوتی تھی۔ تو یہ ہے بیٹا نزول وحی کے 3 طریقے، اور بھی بہت سے ہیں لیکن اتنا ہی کافی ہے۔ اب وحی کی اقسام، وحی کی اقسام بیٹا وحی 2 قسم پر ہے۔ نمبر 1 ہے وحی متلو، نمبر 2 ہے وحی غیر متلو۔ وحی متلو یعنی وہ وحی جس کی تلاوت کی جائے، تو ظاہر ہے وہ قرآن عظیم الشان ہے جس کی تلاوت ہر انسان، ہر مسلمان کرتا ہے، تو وہ کیا ہے؟ وحی متلو یعنی جس کی تلاوت کی جائے، مراد قرآن ہے۔ اور وحی غیر متلو وہ وحی یہ کہ جس کی تلاوت نہ کی جائے، یہ بھی وحی ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جتنی بھی الفاظ ہے، جتنی بھی احادیث ہے، وہ تو اللہ کی طرف سے ہے۔ وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، جو بھی بات کرتا ہے نبی تو وہ اپنی زبان سے، اپنے دل سے اور اپنی پیٹ سے نہیں کرتا، بلکہ وہ کیا ہے؟ وحی ہے اللہ کی طرف سے، لیکن وہ غیر متلو ہے، اس کی تلاوت نہیں کی جاتی۔ تو وحی غیر متلو سے مراد کیا ہے؟ احادیث ہے، احادیث، وحی متلو اور وحی غیر متلو۔ یہ ہو گیا جی وحی کی اقسام۔ تو بیٹا امید ہے اس پر آپ لوگ سمجھ ہوں گے۔ پھر بھی کوئی مسئلہ ہو، کوئی کوشچن ہو، کوئی سوال کرنی ہو تو کمنٹ میں آپ لوگ بتا سکتے ہیں۔ تو